بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سلائی کرنے والی ایک نوجوان حافظ قرآن لڑکی کی کہانی سنانے والے ہیں کہ آخر حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک چھوٹے سے شہر میں آمنہ نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک حافظ قرآن تھی۔ اس نے کم عمری میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آمنہ کے والدین کو اس کی کامیابی پر فخر تھا اور محلے کے سارے لوگ اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام کرتے تھے۔ تاہم مالی مشکلات کی وجہ سے آمنہ کا خاندان اس کی مزید تعلیم یا مذہبی سرگرمیوں میں مدد کرنے کا متحمل نہیں ہو سکا۔ آمنہ کو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے درزن کے طور پر کام کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ ذلت اور شرمندگی کا شکار ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے قرآن کے علم کی قدر نہیں کی گئی اور اسے قرآنی کلاسز پڑھانا چاہیے یا نماز کی امامت کرنی چاہیے، نہ کہ کپڑے سلائی۔ ایک دن سلائی کرتے ہوئے آمنہ کو ایک لباس ملا جس میں ایک نوٹ تھا۔ اس کے لباس کو پیار سے سلا کیونکہ یہ ایک نیک عورت کے کپڑے تھے جو اس رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائے گی۔ آمنہ نے تلخی محسوس کرتے ہوئے سوچا، میرے قرآنی علم کا کیا فائدہ، میں تو بس ایک درزن ہوں۔ اس نے لباس کو حقارت کے ساتھ سلایا، اس بات کا احساس نہ ہونے پر کہ یہ لباس ایک قابل احترام مذہبی رہنما استانی فاطمہ کا ہے۔ جب استانی فاطمہ لباس جمع کرنے واپس آئیں تو وہ اس کام سے مطمئن نہیں تھیں۔ ٹانگیں ناہموار تھے اور تانے بانے کو احتیاط سے نہیں سنبھالا گیا تھا۔ استانی فاطمہ نے آمنہ کے استاد سے شکایت کی، جس نے آمنہ کو ڈانٹا اور بالآخر اسے نوکری سے نکال دیا۔ آمنہ کو احساس ہوا کہ اس کا رویہ اس کے زوال کا باعث بنا ہے۔ وہ قرآن کی تعلیمات کو بھول چکی تھی جو عاجزی، رحمدلی اور تمام اعمال میں فضیلت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اس رات آمنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا دیکھا، جس نے کہا، آمنہ، تمہیں قرآنی علم کا تحفہ دیا گیا تھا، لیکن تم نے اسے حقارت سے کپڑے سلائی کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تم بھول گئی کہ ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے۔ صحیح نیت۔ آمنہ ندامت محسوس کرتے ہوئے اٹھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا قرآن کا علم ایک تحفہ ہے اور اسے دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی حیثیت کے حصول کے لیے۔ آمنہ نے اپنے علم کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے پڑوس میں قرآن کی کلاسیں پڑھانا شروع کر دیں۔ اس نے ایک چھوٹا سا سلائی کا کاروبار بھی شروع کیا، ضرورت مندوں کے لیے کپڑے بنانا اور اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ جیسے ہی آمنہ نے اپنا راستہ بدلا، اللہ کی رحمتیں اس پر برسنے لگیں۔ وہ ایک قابل احترام قرآنی استاد بن گئی اور اس کا سلائی کا کاروبار خوب پھلا پھولا۔ لوگوں نے اس کی عاجزی، مہربانی اور دوسروں کی خدمت کے لیے لگن کی تعریف کی۔ استانی فاطمہ مذہبی رہنما نے آمنہ کی تبدیلی کے بارے میں سنا اور اس سے ملاقات کی۔ اس نے سخت ہونے پر آمنہ سے معذرت کی اور آمنہ کی بڑھوتری کو تسلیم کیا۔ آمنہ اور استانی فاطمہ قریبی دوست اور ساتھی بن گئی تھیں، اپنے محلے کی خدمت کے لیے مل کر کام کر رہی تھیں۔ آمنہ کی کہانی پھیل گئی، دوسروں کو اپنی ترجیحات کا جائزہ لینے اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے سیکھا کہ حقیقی قدر دوسروں کی خدمت اور اللہ کو راضی کرنے میں ہے، دنیاوی کامیابیوں میں نہیں۔ برسوں بعد آمنہ ایک مشہور قرآنی اسکالر اور ایک کامیاب کاروباری بن گئی تھی، جو اپنی مہربانی، عاجزی اور دوسروں کی خدمت کے لگن کے لیے مشہور ہیں۔ وہ اللہ کے عذاب سے سیکھے ہوئے سبق کو کبھی نہیں بھولی اور اپنے محلے پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے اپنے علم اور ہنر کو استعمال کرتی رہیں۔ یہ کہانی عاجزی، شکر گزاری اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے، اور یہ کہ اللہ کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو رحم دل اور عاجزی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔